اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے خدمت خلق کی عظمت۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں آپ کو پریشان اور غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بے شک میں پریشان ہوں کیونکہ فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے جس کو میں ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا تو کیا میں اسے تیری سفارش کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ سن کر ابن عباس جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ تو آپ نے فرمایا اعتکاف نہیں بھولا، بلکہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور اس کی مدد کی حتی الامکان کوشش کرے تو یہ اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ اب اس واقعے سے ہمیں خدمت خلق کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کام میں ریا کا عنصر نہ ہو، یعنی دکھلاوا نہ شامل ہو۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر خدمت خلق خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی نیت سے ہو تو وہ اس کا صلہ اس دن حاصل کر سکے گا جس دن اللہ کی رضا ہی انسان کا جو ہے کل سرمایہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اس عمل میں ریاکاری کا غلبہ ہو تو ایسا شخص خدمت خلق کی ان عظیم فضیلتوں سے محروم رہے گا، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ اعمال کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح خشک لکڑی آگ میں جل کر راکھ بن جاتی ہے۔ آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاست اور ذاتی تشہیر کے لالچ میں غریب عوام کی عزت نفس تک کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ریا اور دکھاوے کی خدمت خلق ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، جبکہ اسی میں رہی صحیح کسر فیس بک اور سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، یعنی کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جو بھی میسر ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہو۔ یہاں اب اس حدیث میں صدقہ و خیرات کی قلت کو حقیر نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو عظیم فضیلت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس فضیلت اور نوید سے صرف وہی لوگ بہرہور ہو سکتے ہیں جن کی ایمانی کیفیت جو ہے ریاکاری کے عنصر پر غالب ہو اور اس کا یہ عمل انسانی ہمدردی اور رضائے الہی کی نیت سے ہو۔ خدمت خلق صرف زر، مادی اشیاء اور دنیاوی ضروریات کی فراہمی تک محدود نہیں، بلکہ آپ کا حسن خلق، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک، یہاں تک کہ آپ کی خندہ پیشانی اور مسکراہٹ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ جبکہ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ آج ہم سب اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی کے طلبگار ہیں، لیکن آپ نے اس منزل کے حصول کے لیے جو راستہ بتلایا ہے ہم سب اس پر چلنے سے گریز کرتے ہیں۔ آج وقت ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی فضول خرچی، اسراف اور غیر ضروری خواہشات کو ترک کرتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت معاشرے کے مجبور، لاچار اور بے سہارا لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کر کے اسلام کے پہلے ایثاری جذبے انصار و مہاجرین کی یاد تازہ کرے۔ عبادت کے بعد اگر کسی کام میں اطمینان قلب، راحت و سکون اور حلاوت ہے تو وہ خدمت خلق اور فلاح انسانیت ہے۔ خدمت خلق ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے معاشرے میں امیر و غریب کی تفریق کو ختم کر کے
محروم طبقے کی احساس محرومی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ بقدر استطاعت خدمت خلق اور فلاح انسانیت کے لیے کوشش کریں تاکہ معاشرے سے نفرتوں کے کانٹے ختم کر کے اس عظیم گلستان کی فضا کو امن، محبت اور بھائی چارے کے پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔